نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ابھی آپ نے سورۃ توبہ کی آیت 17 سے 24 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ آیت 17۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ آیت 18۔ ترجمہ: مشرکوں کی یہ شان نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، وہ تو آپ ہی اپنے کفر پر گواہ ہیں، انہی کے عمل غارت ہو گئے اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، جو نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یقین ہے کہ یہی لوگ راہ پا گئے۔ یہ تھا ترجمہ سورۃ توبہ کی آیت 17 اور 18 کا۔ تفسیر: آیت 17: مشرک مسجدوں کی تولید کے اہل نہیں، یعنی جو مسجدیں اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی ہیں انہیں مشرک آباد نہیں رکھ سکتے۔ یہاں مسجد سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ مراد ہے، جس کے معمار اول خلیل اللہ ہیں اور جو دنیا میں سب سے پہلا اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ مشرک اپنے حال وقال سے اپنے شرک پر آپ گواہ ہیں۔ اگر تم کسی عیسائی سے پوچھو کہ تمہارا دین کیا ہے تو وہ اپنے کو عیسائی بتائے گا، اسی طرح یہودی اپنے کو یہودی بتائے گا۔ غرض یہ کہ ہر فرقہ اسی عقیدے کی گواہی دے گا جس پر وہ جمع ہوا ہے۔ مشرک اپنے حال و قال سے اپنے شرک کے خود گواہ ہیں۔ پھر فرمایا اسی شرک سے ان کے عمل غارت ہوئے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوئے۔ سورہ انفال کی آیت 34 میں فرمایا بھلا اللہ انہیں کس طرح سزا نہ دے جبکہ یہ حرمت والی مسجد سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے اہل بھی نہیں۔ اس کے اہل تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ علم سے بے بہرہ ہیں۔ آیت 18۔ مسجدیں آباد کرنے والے ایمان والے ہیں، یعنی اللہ کی مسجدیں آباد کرنے والے وہی ہیں جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے اور جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ نے مسجدیں آباد کرنے والوں کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو مسجد کا عادی دیکھو
تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ پھر فرمایا ایمان لا کر نماز قائم رکھتے ہیں جو سب سے اعلیٰ درجے کی بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کے بھی پابند ہیں جو رفع عام کے کاموں میں سب سے بہترین عمل ہے، اور جس سے عوام کو فیض پہنچتا ہے، اور اللہ کے سوا دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتے نہیں۔ یقین ہے کہ یہی راہ پر ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اس کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لے آیا، 5 وقتہ نماز کا پابند رہا اور اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہیں کی، وہ راہ یافتہ ہے۔ کیونکہ قرآن کا ہر عصا یقین کے معنی میں ہے۔ فرمایا عصا سورہ اسراء کی آیت 79 میں، یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں بھیج دے، یعنی مقام شفاعت عطا فرما دے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستطیعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آیت 19 الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ آیت 20 یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ آیت 21 خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ آیت 22 ترجمہ۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور حرمت والی مسجد کی خدمت کرنا اس کے برابر قرار دے دیا ہے جس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ جو ایمان لائے اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑھا ہوا ہے، اور یہی کامرانی پانے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت و رضا کی اور ایسی جنتوں کی بشارت دے رہا ہے جہاں دائمی نعمتیں ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو اللہ کے پاس بڑے بڑے صلے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 19 سے 22 کا۔ تفسیر آیت 19 سے 22۔ شرک کے ساتھ بڑی سے بڑی نیکی بھی رد کر دی جاتی ہے۔ مشرک بولے کہ بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانا ایمان و جہاد سے بہتر ہے، اور نیز مشرکین مکہ کو خدمات حرم پر بڑا ناز تھا اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم کعبے کے متولی اور خدمتگار ہیں۔ اسی غرور کو اللہ نے یہاں بیان فرما کر حرم کے خدمتگار مشرکوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم بے پرواہ ہو کر ان سے منہ موڑ کر اپنی بکواس میں لگ جاتے ہو، لہٰذا تمہارا حرم و حجاج کی خدمت پر فخر کرنا سراسر بیجا ہے۔ یوں تو ایمان و جہاد ہر حالت میں اچھا ہے، لیکن تمہارے مقابلے میں تو ایمان و جہاد کی قیمت اور بھی بے شبہ ہے، کیونکہ شرک کی نحوست کے ساتھ بیت اللہ کی اور حاجیوں کی خدمت کی سعادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ پھر فرمایا مجاہد و مشرک اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو خود کو حرم کا خدمتگار سمجھتے ہیں، حالانکہ شرک کی وجہ سے بڑے ظالم و بڑے بے شرم ہیں۔ شرک ان کی ہر نیکی کھا جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ ایک شخص بولا اگر میں اسلام لا کر کوئی عمل نہ کروں اور حاجیوں کو پانی پلاتا رہوں تو یہی عمل میرے لیے کافی ہے۔ دوسرا بولا حرمت والی مسجد کی خدمت ہی میرے لیے کافی ہے۔ تیسرا بولا تمہارے دونوں عملوں سے اللہ کی راہ میں جہاد افضل ہے۔ آخر عمر رضی اللہ عنہ تینوں کو ڈانٹ کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس شور نہ کرو۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ جب ہم جمعہ پڑھ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے یہ مسئلہ پوچھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ آیت 23 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم
واموال اقترفتموها تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آیت 24 ترجمہ: مومنوں، اپنے باپ دادا کو اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان چھوڑ کر کفر محبوب رکھیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی گانٹھے گا وہی ظالم ہے۔ آپ فرما دیں، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے لڑکے بالے، تمہارے بھائی بند، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی ہوئی دولت، تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکانات اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں، تو اللہ کے عذاب کے آ جانے کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 23-24 کا۔ تفسیر آیت 23: مشرکوں سے ترک موالات کا حکم۔ مشرکوں سے ترک موالات کا حکم ہے، اگرچہ وہ قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ انہیں کفر محبوب ہو اور ایمان کی ان کی نگاہ میں کوئی قیمت نہ ہو۔ پھر مشرکوں سے محبت کی پینگیں بڑھانے والوں کو ڈانٹا کہ تم راہ انصاف سے قطعی ہٹے ہوئے ہو۔ سورہ مجادلہ کی آیت 22 میں فرمایا، آپ ان کو جن کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے ان سے دوستانہ تعلقات بڑھاتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان جما دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی تائید فرمائی ہے، اور اللہ انہیں ایسے باغوں میں لے جائے گا جن کے اندر نہریں جاری ہیں۔ بیٹے کے ہاتھ سے مشرک باپ کا قتل۔ بدر کے دن ابو عبیدہ بن جراح کا باپ ان کے سامنے اپنے دیوتاؤں کی بڑائی کرنے لگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو طرح دیتے رہے، مگر جب وہ خاموش ہی نہیں ہوا تو آپ نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ آیت 24: اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ انہیں دھمکا دیں جو اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور خاندان والوں کو اور اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی راہ میں جہاد پر ترجیح دیتے ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں تم کو اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کا دست مبارک اپنے ہاتھوں میں لے کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ مجھے بحر جان کے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا، کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ سمجھے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا، عمر، اب تم کامل مومن ہوئے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 17 سے 24 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔